پہلا جس کا تصور ہے وہ ہے عمران عزیز تصور ہے اگست کامٹ کا، وہ ہے سائنس کی اقسام کا نظریہ۔ اگست کامٹ نے سائنس کی دو اقسام بتائی ہیں، ایک نظریاتی سائنس اور دوسری اطلاقی سائنس۔ نظریاتی سائنس کو اس نے پھر مزید دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے بیانی سائنس یا ڈسکرپٹیو سائنس اور دوسرا مجرر سائنس یا ایبسٹریکٹ سائنس۔ پہلے ہم پڑھیں گے نظریاتی سائنس کیا ہوتا ہے۔ نظریاتی سائنس وہ سائنس ہے جس میں سائنس کے اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے، مفروضے ہوتے ہیں، ان پر تجربات اور اس کے نتیجے میں ان حقائق کی روشنی میں حقائق آتے ہیں، پھر ان حقائق سے نظریات کی تشکیل آتی ہے۔ مطلب سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ اصول ہوتے ہیں یا پھر مفروضے ہوتے ہیں، مفروضوں پر تجربات کر کے اس کے رزلٹس آتے ہیں، اور رزلٹ کے بعد ہمارے پاس کوئی نہ کوئی حقائق سامنے آ جاتے ہیں اور ان حقائق کی مدد سے نظریات بنتے ہیں۔ تو یہی نظریات ایک عرصے تک تب صحیح رہتے ہیں تو وہ اصولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سائنسی علم کا جو سرمایہ ہے وہ نظریاتی سائنس ہے، کیونکہ ہمارے پاس نئے سے نئے علم آ رہا ہے۔ سائنس میں تجربات کے ذریعے ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے یا جو نظریہ آ رہا ہے وہ سائنس کا سرمایہ ہے۔ نظریاتی سائنس کو پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک تعلیم کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے، جس کو تعلیمی اداروں کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ نظریاتی علم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ سائنس میں دن بدن تحقیقات کا اضافہ ہو رہا ہے، نئے سے نئے حقائق اور نظریات سامنے آ رہے ہیں۔ پرانے اور غلط جو نظریات ہمارے پاس ہیں ان میں تردید ہو رہی ہے یا پھر غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اس طرح نئے سے نئے نظریات سامنے آنے کی وجہ سے سائنس کا علم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں دن بدن توسیع آتی جا رہی ہے۔ ایٹمی توانائی اور چاند کی تشکیل آج سے 30 سال پہلے سائنسی علم میں شامل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس پر اتنا کام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اتنا اس پر نظریاتی علم حاصل ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اب سائنسدان اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے ایٹمی توانائی سے زیادہ طاقتور قوت کے اصول کی تلاش میں ہیں اور چاند سے آگے جو دنیا ہے سیاروں وہ بھی تشکیل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں 1998 میں جو ایٹمی دھماکہ کیا ہے اس میں بھی نظریاتی علم پر عبور حاصل کرنے کا ایک ثبوت دیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے کوئی بھی پریکٹیکل کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک نظریے کا ہونا ضروری ہے، اس نظریے پر بعد میں عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو 1998 میں ایٹمی دھماکہ ہوا اس میں بھی نظریاتی علم پر عبور حاصل ہوا ہے، کیونکہ مطلب جو نظریہ ہم نے بنایا تھا یا جو نظریاتی علم ہمارے پاس تھا وہ بالکل درست تھا اور اس کی مدد سے ہم نے کوئی ایجاد حاصل کر لی۔ نیکسٹ ہے اطلاقی سائنس۔ اطلاقی سائنس وہ سائنس ہے جس میں نظریاتی علم کو عمل کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے۔ مطلب ہمارے پاس پہلے تو نظریاتی علم ہمارے پاس آتا ہے تحقیق کی مدد سے، اس کے بعد جب اس کو پریکٹیکلی شکل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو ہم اطلاقی سائنس کہتے ہیں۔ مطلب ہم نظریات کا یا قوانین کا اطلاق کرتے ہیں تو اس کو اطلاقی سائنس کہتے ہیں۔ اس علم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ایجادات اور دریافتیں کی جاتی ہیں، نئی سے نئی چیزیں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں۔ ہمارے پاس جو مسائل ہوتے ہیں اور مشکلات ہوتے ہیں ان کا حل ہمارے اطلاقی سائنس کے ذریعے میں ملتا ہے۔ سائنس کے نظریات سے کام لے کر انسان نے بہت ساری ایجادات کی ہیں، جس میں ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، موٹر کار، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری ضرورت کی چیزیں شامل ہیں۔ یہ سب کی سب اطلاقی سائنس کا حصہ ہیں، یعنی پہلے سے نظریات بنے اور نظریات کو جب ہم اپلیکیبل کیا یا نظریات کو جب اطلاق کیا تو وہ اطلاقی سائنس بن گیا ہے۔ جیسے کہ ایٹمی قوت کا بننا بھی اطلاقی علم کا پہلو ہے کہ سب سے پہلے اس پر نظریہ بنا اور اس نظریے کو جب اپلائی کیا گیا تجربہ کار میں تو وہ اطلاقی سائنس بن گیا۔ اس کے بعد جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ کامٹ نے نظریاتی سائنس کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو اس کی پہلی ٹائپ ہے وہ ہے ڈسکرپٹیو سائنس اور دوسری ٹائپ ہے ایبسٹریکٹ سائنس۔ ڈسکرپٹیو سائنس یا بیانی سائنس وہ سائنس ہے جو ٹھوس اور قابل مشاہدہ واقعات سے تعلق رکھتی ہو، جن واقعات کو ہم مشاہدہ کر سکیں یا محسوس کر سکیں، وہ بیانی سائنس ہے۔ مطلب جن واقعات کو ہم دیکھ سکیں یا محسوس کر سکیں یا آبزرو کر سکیں وہ بیانی سائنس ہے، اور ان واقعات کو ہم کسی اور کے سامنے بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو ہم بیانی سائنس کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان واقعات کو ہم تحریری فارم میں بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ نظریاتی سائنس کو بھی ہم بیانی سائنس کہتے ہیں، کیونکہ جو بھی نظریات ہم دیکھتے ہیں یا جو نظریات ہمارے سامنے ہوتے ہیں انہیں ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو دوسروں کے سامنے بھی ایکسپلین کرتے ہیں، اس لیے نظریات جو بھی ہمارے پاس نظریے ہوتے ہیں وہ بیانی سائنس بھی ہوتے ہیں۔
جہاں اطلاقی سائنس سے ہم بیانی سائنس کی جانب سفر کرتے ہیں، مطلب پہلے ہمارے پاس اطلاقی سائنس ہوتی ہے، اس کے بعد ہم بیانی سائنس کی جانب سفر کرتے ہیں، جیسے کہ آگے دیے ہوئے نقشے سے بھی ظاہر ہے۔ اصول مجرد سائنس وہ سائنس ہے جو بیانی واقعات میں پائے جانے والے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے۔ مطلب ہمارے ارد گرد ہر وقت واقعات رونما ہو رہی ہوتے ہیں، اور یہ واقعات یوں ہی نہیں رونما ہو رہے بلکہ ان واقعات کے رونما ہونے میں بھی کوئی نہ کوئی اصول اور قوانین پائے جاتے ہیں۔ ان اصولوں کو جاننے کا نام مجرد سائنس ہے۔ سائنسی ترقی کا یہ آخری زینہ ہے جس پر واقعات اور حالات، اصول اور جس پر واقعات وغیرہ اور حالات اور اس کے اصولوں پر بحث کی جاتی ہے۔ اس سے گہری تحقیق عمل میں آتی ہے، بڑی سے بڑی پیچیدہ تجربہ گاہیں بنتی ہیں۔ کائنات کے جو انتہائی گہرے راز ہیں ان کو جاننے کے لیے اصول مقرر کیا جاتے ہیں اور پھر ان کو ٹیسٹ کر کے تجربات حاصل کیے جاتے ہیں۔ کائنات کی تسخیر کا جو علم ہے یہ مجرد سائنس کا کارنامہ ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایروز کی مدد سے شو کیا کہ سائنس کی دو اقسام ہیں، اطلاقی سائنس اور نظریاتی سائنس۔ اس کے بعد نظریاتی سائنس کی دو اقسام بتائی گئی ہیں، بیانی سائنس اور مجرد سائنس۔ نیچے اگزامپلس دی گئے ہیں کہ جو سائنس کا لیکچر ہوتا ہے کلاس میں وہ نظریاتی سائنس ہے، اور پھر جب اس لیکچر کو تجربہ گاہ میں کیا جاتا ہے تو اطلاقی سائنس کا عمل ہوگا، اور جب اس تجربہ گاہ میں جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس کو جب ہم تحریری شکل میں لے کر آتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تجربہ پرفارم کیا، اور اس کو ہم بیانی سائنس کہتے ہیں۔ اور اس تجربے کے نتیجے میں جو نتائج یا پھر سوچ وچار اور قوانین ہمارے پاس آتے ہیں اس کو مجرد سائنس کا نام دیا جاتا ہے۔